بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر اطہر محمود ہے اور آپ پوڈ کاسٹ بھی ڈاکٹر اطہر محمود دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہم رمضان سے پہلے کچھ پروگرامز کر رہے ہیں ان مریضوں کے سوالات کا جوابات دینے کی جو کہ ڈائبیٹک ہیں یا دل کے مریض ہیں یا معدے کے مریض ہیں. اور یہ زیادہ لمبے پروگرامز نہیں ہیں, یہ بیسک 15-20 منٹ کے لیے ہم آپ کا ٹائم لیں گے اور اس میں جو ریلیونٹ ترین کویشچن جو مریض ہم سے کرتے ہیں اس کے حوالے سے بات ہوگی. تو آج ہم نے ڈائبٹیز کے لیے بلایا ہوا ہے ڈاکٹر واجد, مشہور ڈاکٹر واجد صاحب کو. اور واجد صاحب سے شروع کرتے ہیں روزہ اور رمضان کے حوالے سے کہ ایز اے جنرل کویشچن کہ روزے کی حالت میں آپ مریضوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں جو ڈائبٹک ہوں, شوگر کے مریض. السلام علیکم ڈاکٹر واجد. وعلیکم السلام. ڈاکٹر اطہر, روزے جس طرح کہ قرآن مجید میں ہے کہ آپ لوگوں پہ 1 مہینے کے روزے رکھنا فرض کیے گئے ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ ساتھ ساتھ کچھ اور کنڈیشن بھی بتائی گئی ہے کہ کچھ ایسے حالات ہیں کہ جہاں پہ آپ روزہ نہ رکھیں, بعد میں اس کی یا قضا رکھیں یا اس کا جو نعم البدل دیتے ہیں وہ دے دیں. اس میں ایک ہے بیماری, جس طرح کہ آج کا پروگرام ہم کر رہے ہیں اس پہ کہ ہم شوگر اور رمضان کے بارے میں اپنی سامعین کو بتا دیں کہ انہوں نے دوائیوں کا کیا کرنا ہے, روزہ کس نے رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے روزے میں, اور شوگر کے حساب سے کیا چیزیں جائز ہے کیا نہیں جائز ہے. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سب کے لیے یہ کہ رمضان میں شوگر والا مریض روزہ رکھ سکتا ہے, اور بعض ایسی کنڈیشن میں جہاں پہ ان کو روزہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق معاف ہے, لیکن وہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. اور کچھ دوائیاں ہیں کہ وہ ہم کہہ دیں گے, آخر میں ایکسپلین کر لیں گے کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر واجد, ایک بڑا پرٹیننٹ کویشچن ہوتا ہے مریضوں کا اور وہ بڑا جینوئن کویشچن بھی ہے کیونکہ لکھا ہوتا ہے جی خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو شوگر کے مریض کیا بلڈ چیک کریں گے تو روزہ ٹوٹے گا؟ اچھا, اس پہ فتوی موجود ہے کہ شوگر یعنی فاسٹنگ کی حالت میں اگر آپ نے شوگر چیک کیا جس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کی انگلی سے یا اس سے وین سے خون نکلتا ہے جسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, آپ کسی وقت بھی اپنا شوگر چیک کرا سکتے ہیں. اور روزے میں یہ ریکمینڈڈ بھی ہے کہ انیشلی آپ سحری کے 2 گھنٹے بعد اور افطاری سے 2 گھنٹے پہلے اکثر اپنا شوگر چیک کرا لیا کریں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ رمضان کے ساتھ جو آپ کا شوگر ہے وہ ٹھیک جا رہا ہے یا نہیں, یا آپ نے اپنی دوائیوں میں کچھ تبدیلی لانی ہوتی ہے یا نہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ کیا آپ کو روزہ کنٹینیو کرنا ہے کہ یا کوئی ایسی حالت آتی ہے جہاں پہ آپ نے روزہ افطار کرنا ہوتا ہے ٹائم سے پہلے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا جب آپ اس کو بلڈ اپنا چیک کرتے ہیں شوگرز کے لیے. اچھا دیکھیے, دوائیوں تو ہم بعد میں آئیں گے, پہلے تو یہ بتائیں کہ شوگر کے مریض کو کہ اسپیسیفکلی سحر اور افطار میں کیا کھانا چاہیے اس کو, یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے, کیونکہ اگر ہم ویسے دیکھ لیں ہم ناشتہ تھوڑا سا لائٹ کرتے ہیں, دن کا یا رات کا کھانا ہمارا ہیوی ہوتا ہے, لیکن رمضان میں شوگر کی مریض کے لیے جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ افطاری لائٹ کرے اور اس میں میٹھا نہ لیں. فار ایگزامپل جب وہ پہلے افطار کرتے ہیں اس میں ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک کھجور سے روزہ افطار کر لیں, اور اس کے بعد آپ یہ کر لیں کہ تھوڑا بہت کچھ کھا لیں اور اپنی دوائیاں جو آپ کی کھانے سے پہلے والی ہے وہ کھا لیں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ لائٹ سا کھانا کھا لیں اور درمیان میں آپ چلتے رہیں, لیکن سحری میں اگین آپ سحری تھوڑا سا اس طریقے سے کر لیں تاکہ آپ کا پورا دن اچھا گزرے اور اس میں شوگر لو ہونے کے چانسز کم سے کم ہو. لیکن اگین یہاں پہ کیونکہ جو سٹڈیز بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی, دیکھی گئی ہے کہ رمضان کے بعد کا جو ہمارا مسلم کنٹریز کا شوگر کے مریضوں کا گراف ہے وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے. 2 سے 3 مہینے وہ بہت ہائی شوگر HbA1c ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے. اس وجہ سے مرغن, تلی ہوئی چیزیں اور شوگری ڈرنکس وغیرہ ان سب سے پرہیز کرنا ہی ہے. یہ تو ویسے لوگوں کو دوسروں کو بھی کرنا چاہیے. میں ڈاکٹر کومیل سے بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو شوگری ڈرنکس ہیں یہ تو, اور یہ جو ہمارے کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں وہ تو افطار میں تو ویسے بھی لوگوں کو نہیں لینے چاہیے.
اچھا ڈاکٹر واجد، یہ تو ہو گیا کھانے کی جو ہے نا روٹین جو ہونی چاہیے. اب یہ بتائیں کہ دوائیوں کو کیسے وہ مینیج کریں جو اورل دوائیاں ہوتی ہیں شوگر کی. جس طرح کی شوگر میں ہم کچھ انجیکٹیبل انسولین دیتے ہیں، کچھ گولیاں دیتے ہیں. اب گولیوں کی بھی مختلف گروپس ہیں. میں ذرا گروپ وائز دوائیوں کو ڈیوائڈ کر لیتا ہوں اور ہر ایک کا بتاتا ہوں. فار ایگزامپل ایک بہت مشہور دوائی ہے جس کو ہم میٹفورمین کہتے ہیں، جو ابھی تو خیر کچھ گائیڈ لائنز ایسے آ گئے کہ اس سے پہلے بھی دوائیاں شروع کر دیتے ہیں، لیکن پہلے جب ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس ہوتا تھا اور ابھی بھی، اس میں سب سے پہلے ہم میٹفورمین شروع کرتے ہیں. بہت ساری مریض دیکھتے ہیں. ابھی سر اس کا ڈوز جو ہے یا 1 دفعہ ہوتا ہے یا 2 دفعہ دن میں یا 3 دفعہ دن میں. ٹھیک ہے. اب جو اس کے ساتھ ہے میٹفورمین کے ساتھ، ہم کہتے ہیں کہ اگر 1 دفعہ میٹفورمین لیتا ہے، اس نے اگر صبح کو لینا تھا وہ افطاری پہ لے لے، اور اس کی ڈوز موڈیفیکیشن کی اور کوئی مزید ضرورت نہیں ہے. جب وہ 2 دفعہ لیتے ہیں، اگین اس کو ڈوز موڈیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ سحری سے پہلے یا سحری کے ساتھ لے لے اور افطار کے ساتھ لے لے. جب جو 3 دفعہ لینے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 1-2 دن شوگر چیک کر لیں. اگر شوگر کنٹرول ہے تو 2 دفعہ پہ اکتفا کر لیں. اگر نہیں ہے تو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جو دن والا ہے اور شام والا ہے وہ ڈوز 1 گھنٹہ افطاری کے ساتھ لے لیں اور مارننگ والا اپنا جاری رکھیں. یہ تو میٹفورمین کے ساتھ ہیں. سیکنڈ جو بہت زیادہ گروپس چلتا ہے، جو دوائیاں چلتی ہیں، وہ سلفونائل یوریاز ہے. اب سلفونائل یوریاز میں مختلف گروپس ہیں سر. اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سب سے پرانی دوائی ہی گلائبن کلیمائڈ، اس کا ہم کہتے ہیں کہ روزے کے دوران رمضان میں وہ نہیں لینی چاہیے. اس وجہ سے اگین میں ایک بات دوبارہ ادھر کر لوں کہ جو بھی لوگ ہیں روزوں سے پہلے اپنے معالج سے وہ ملے تاکہ وہ اس کو ایک ایک چیز کا سمجھا دے اور بتا دے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ گلائبن کلیمائڈ کو ڈسکنٹینیو کرنا چاہیے. کوئی اور جس طرح کہ گلیکلیزائڈ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ کم شوگر ہائپوگلیسیمیا کی چانسز اس میں کم ہوتے ہیں، اس پہ آ جائے. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں بھی یہی ہے کہ اگر وہ ونس ڈیلی لے رہا ہے، کیونکہ ہے لانگ ایکٹنگ سارے، ونس ڈیلی لے رہے ہیں تو سحر کا جو مارننگ کا ڈوز ہے وہ افطار پہ لے آئے. ٹھیک ہے. اور اس میں اگر رمضان سے پہلے ان کا شوگر ویل کنٹرول ہے تو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ 15-30% اس کی ڈوز میں ریڈکشن کر لیں. 15-30% اس کی ڈوز میں ریڈکشن کر لیں اور مارننگ کا ڈوز افطار پہ لے آئے. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ دوسرا گروپ جو آتا ہے آج کل بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ SGLT2 انہیبیٹر ہے، جس میں ایمپاگلیفلوزلین ہے، ڈافاگلیفلوزلین ہے، جو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. اس میں ڈوز موڈیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ اس دوا سے پیشاب زیادہ آتا ہے، آپ کو جسم میں پانی کی کمی کے چانسز ہوتے ہیں، جو مارننگ کا ڈوز ہے وہ آپ افطار پہ لے آئیں. اس میں ڈوز موڈیفیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سیم ڈوز آپ چلا دیں. اس کے ساتھ جو نیکسٹ گروپ ہے سر وہ DPP-4 ہے، ویلڈاگلیپٹن، سیٹاگلیپٹن جو ہے. اگین اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں ہم اپنے مریض کو یہ بتاتے ہیں کہ ڈوز آپ کم یا زیادہ نہ کریں، بٹ مارننگ ڈوز کو آپ ایوننگ پہ لے آئیں. اگر کیونکہ اس میں بعض دوائیاں ایسی ہے جس طرح کہ ویلڈاگلیپٹن جس کو ہم ٹوائس اے ڈے دے دیتے ہیں. ٹوائس اے ڈے کی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو مارننگ والا ڈوز ہے وہ کچھ دن شوگر کنٹرول پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگر اس میں پھر بھی شوگر نیچے آ گیا تو اس کو ہم 25% کم کر دیتے ہیں، لیکن اکثر اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جو اور 5واں چوتھا گروپ ہے جس کو تھائزائڈ ڈائلوئنز ہیں، اس میں بھی ڈوز موڈیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. جیسا ہی لیتا ہے ونس اے ڈیلی ڈوز ہے، اس کو صرف آپ نے مارننگ سے افطار پہ شفٹ کرانا ہے. یہ ہو گیا اورل اینٹی ڈائبیٹکس کے بارے میں. اگر اس کو کنکلوڈ کریں دوائیوں کو تو پریکٹیکلی اس طرح سے ہے کہ ہم افطار کو سمجھیں ہمارے ناشتہ ہے، کیونکہ وہ کیونکہ صبح کی ڈوز اگر سحر میں ہم زیادہ لیں گے تو اس میں خطرہ، اگر کیونکہ اس کے بعد کھا بھی تو سکتے نہیں تو ہائپوگلیسیمیا چلے گا تو مسئلہ ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ ہم صبح کا ڈوز جنرلی اسپیکنگ وہ کم کر لیں، صبح کو ہم بنا لیں افطار کو اور سحر کو ہم بنا لیں رات تک. اور سلفونائل یوریاز کا جو ڈوز ہے وہ صرف آپ نے موڈیفائی کرنا ہے. اچھا اب انسولین پہ آ جائیے سر. انسولین کی بھی ہمارے پاس مختلف قسمیں ہیں، جس میں ہم
پہلے تو انسولین کی دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے کنونشنل انسولین جو ہم پہلے سے استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے انسولین انالاگس. اب رمضان میں سر انڈیکیٹڈ یہ ہے زیادہ پریفریبلی ہم کہتے ہیں کہ انسولین انالاگس کو آپ استعمال کر لیں. کنونشنل انسولین کے ساتھ ہائپوگلیسیمیا کے چانسز زیادہ ہیں, لیکن ہمارا زیادہ تر پیشنٹ, زیادہ پاپولیشن کنونشنل پہ ہے کیونکہ انالاگ از ایکسپینسو ہے, کنونشنل تھوڑا سا وہ ہے سستا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ انسولین کا جو ایوننگ والا ڈوز ہے اس کو آپ نے ویسا ہی رکھنا ہے. جو مارننگ والا ڈوز ہے وہ 25 to 50% کا ریڈکشن کے ساتھ ہے, اس میں موڈیفائی کرنا ہے. اس میں آگے ہم جاتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہمارا پیشنٹ لانگ ایکٹنگ انسولین پہ ہے, گلارجین پہ ہے, ڈیٹریمر پہ ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ اکثر ہم لگاتے ہی ایوننگ پہ ہے, لیکن بعض پیشنٹ ان کو مارننگ میں بھی لے لیتے ہیں. مارننگ والا ڈوز ہم نے سارا افطار کے ساتھ شفٹ کرانا ہے ایک, اور اس میں 25 سے 30% ریڈکشن کرنا ہے جو لانگ ایکٹنگ انسولین ہے, جو این پی ایچ, ڈیٹریمر اور گلارجین, ٹھیک. پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس شارٹ ایکٹنگ انسولین آتے ہیں. شارٹ ایکٹنگ انسولین ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہر کھانے سے پہلے ایک شاٹ لگاتا ہے اس کا انسولین کا, یعنی کہ ناشتے سے پہلے, دن کے کھانے سے پہلے, رات کے کھانے سے پہلے. اس میں یہ ہے کہ دن والا تو نکل گیا, پہلے کچھ دن ان کو 2 انسولین یعنی مڈ والا نہیں لگائے گا, مارننگ اور ایوننگ والا, اور اس میں اگین 15 to 30% کا ریڈکشن چاہیے دونوں اس میں, مارننگ والے ڈوز میں. ایوننگ والا وہی لگا لے, پھر 2 یا 4 دن وہ اپنا شوگر چیک کر لے. اگر نہیں ہوتا ہے تو جو مڈ ڈے والا ڈوز تھا وہ بھی ہم اس کے ساتھ افطار کے ساتھ ملا کے وہاں پہ ڈبل ڈوز لگے گا, اور مارننگ پہ سنگل ڈوز 25% ریڈکشن کے ساتھ لگے گا, ٹھیک ہے. پھر ایک اور انسولین جو ہم زیادہ تر لگاتے ہیں جس کو ہم پری مکسڈ انسولین کہتے ہیں, جس میں شارٹ ایکٹنگ اور لانگ ایکٹنگ کا کمبینیشن ہوتا ہے. شارٹ ایکٹنگ اور لانگ ایکٹنگ میں نارملی جو ہم اپنے پیشنٹ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ ایک تو اس کو الٹا کر لیں. الٹا کرنے سے مقصد یہ ہے کہ جو مارننگ والا ڈوز ہے وہ آپ نائٹ پہ لے آئے, اور جو نائٹ والا ڈوز ہے وہ آپ کا مارننگ پہ آ جائے گا. وہ آٹومیٹیکلی, کیونکہ ہم جس طرح انسولین کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اس میں 2 چیزیں ہیں, 2/3 ان دا مارننگ لگاتے ہیں, 1/3 ان دا ایوننگ لگاتے ہیں, یعنی کہ وہ 30% ریڈکشن آپ کا آلریڈی ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس کو اس طریقے سے چلاتے ہیں. لیکن اس میں اگین ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ افطاری سے 2 گھنٹے پہلے 2-4 دفعہ شوگر چیک کر لیں. وہاں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا شوگر کنٹرول ہے کہ نہیں ہے, یا آپ ہائپو میں تو نہیں جا رہے ہیں. اگر یہاں پہ آپ سے افطاری سے 2-4 گھنٹے پہلے بلڈ گلوکوز لیول 15 منٹ سے 70 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہے تو روزہ افطار کرنا چاہیے. ہائپوگلیسیمی اگلے 2 گھنٹے میں چانسز زیادہ ہیں. یا وہ 400 سے 370 سے اوپر ہے, اگین پھر آپ کو اپنے روزے کے بارے میں سوچنا چاہیے. مطلب بیسیکلی باٹم لائن یہ ہے کہ دیکھیں, یہ باتیں تو خیر آپ نے بڑی ساری سائنٹیفک بتائی ہیں, لیکن اچھا یہی ہے کہ مریض رمضان میں روزے رکھنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے مالج سے رجوع کر لے تاکہ اس کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. جی سر. چلے اب آخری بات یہ بتائیے کہ کون سے لوگوں کو, ڈائبیٹکس کو, فاسٹ یا روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اچھا, یہ بڑا اچھا کویسچن ہے, کیونکہ سب ڈائبیٹک کو روزہ معاف نہیں ہے. جن کا ویل کنٹرول ہے وہ روزہ رکھیں. وہ لوگ سر جن کا پری رمضان ایک تو شوگر بہت ان کنٹرول ہے, بالکل کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے, ان کے لیے رسک ہے کہ وہ روزہ رکھے. وہ اپنے معالج اور ساتھ اپنے اس میں مفتی سے ملے, ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ایک جو پریگننٹ لیڈیز ہیں آخری ٹرائمیسٹر میں, ان کو روزہ ڈائبٹیز کے ساتھ نہیں, 2nd اور 3rd اس میں ٹرائمیسٹر میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے. وہ گردوں کی مریض جو ڈائلسس پہ ہوں ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. وہ کارڈک پیشنٹ جن کو ریسنٹلی کوئی کارڈک ایونٹ ہوا ہے, یا وہ بہت زیادہ دوائیوں پہ ہے جہاں پہ یہ بھی ہے کہ ان کو بار بار سانس خراب ہوتا ہے یا چھاتی میں پین ہوتا ہے, ان کو بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اور وہ لوگ جن کا پری رمضان بہت زیادہ ہسٹری ہے کہ یا تو بہت زیادہ اوپر کی طرف شوگر ان کی چلی جاتی ہے, یا وہ ہائپوگلیسیمیا میں بہت بار بار جاتے ہیں,
ان کو بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے سر. چلیں بہت شکریہ ڈاکٹر واجد, بڑا کمپریہنسو آپ نے رمضان کے حوالے سے جو لوگ ڈائبیٹک ہیں اسپیشلی ان کو روزہ رکھنے کے حوالے سے دوائیاں اور انسولن کے بارے میں بتایا اور اپنے روٹین کھانوں کے بارے میں بتایا. امید ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی. اور لیکن دیکھیں ہم بار بار پوڈ کاسٹ میں یہ بات کرتے ہیں کہ جو اپنے پرائمری فزیشین سے ضرور کانٹیکٹ کریں. یہ ایک جنرل ہمارا بیسیکلی ڈسکشن ہوتا ہے جس کو ہم سائنٹیفک ڈسکشن ہے بیسیکلی اسٹینڈرڈ گائیڈ لائنس کے مطابق. لیکن اچھا یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ کیئر ہر بندے کا نیچر طرح کا بھی الگ ہے. جس طرح کہ ایک دو بھائیوں کا موڈ اور مزاج بھی ایک نہیں ہو سکتا, تو اس کے لیے دوائیاں بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتی. جس سے صرف جس طرح آپ نے بتایا ایک جنرل پبلک کے لیے ایک میسج ہے. چلیں بہت شکریہ ڈاکٹر واجد, بہت شکریہ آپ کا آنے کا, رات کو پھر 11 بجے. تھینک یو ڈاکٹر واجد.